السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج اتوار ہے 8 فروری 2026 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب۔ 8 فروری کی جو احتجاج کی کال ہے پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی ملک بھر میں، وہ کس حد تک کامیاب ہوئی، کس حد تک فلاپ ہوئی؟ گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے، سوشل میڈیا پہ کیا بولی جا رہی ہے، کچھ جائزہ اس کا پیش کریں گے۔ رانا ثناءاللہ صاحب لاہور میں ایک ایونٹ پہ مخاطب تھے، انہیں شٹ اپ کہا گیا سامعین کی جانب سے۔ کس خاتون نے کہا، اس کے بعد وہاں کیا صورتحال برپا ہوئی، یہ دوسری خبر۔ بلال غوری صاحب سینئر صحافی ہیں، 15-16 گھنٹے انہیں روک لیا گیا کراچی ایئرپورٹ پر، ڈھاکہ جا رہے تھے، ہتھ کڑی لگائی گئی، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، اس کی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ اور پھر کرکٹ، یعنی اب آئی سی سی کا ایک بہت ہی اہم وفد پاکستان پہنچ چکا ہے، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے حکام بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو منایا جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ میچ کھیلیں، کیونکہ سرمایہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا سرمایہ کا۔ اس سے پہلے کہ میں ذرا 8 فروری کا ذکر کروں کہ جو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی شٹر ڈاؤن کی ملک گیر، وہ کس حد تک کامیاب رہی، میں ذرا یہ رانا ثناءاللہ صاحب والا واقعہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ آج ہی پیش آیا ہے۔ ایک تو میں جتنے بھی لوگ ہمارا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں ان دنوں بیک وقت 3-4 مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں۔ ایک تو بسنت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا ٹائم بھی بڑھا دیا گیا کل صبح 5 بجے تک۔ دوسرا یہاں پہ لاہور لٹریچر فیسٹیول بھی ہو رہا ہے۔ تیسرا ایونٹ یہاں پہ ہو رہا ہے آسما جہانگیر کانفرنس، اور چوتھا ایونٹ یہاں ہو رہا ہے ایکسپو سینٹر میں بک فیئر ہو رہا ہے۔ تو یہ ملٹیپل ہیپننگز ہو رہی ہیں لاہور میں ان دنوں۔ تو آسما جہانگیر کانفرنس ہوتی ہے ہر سال، ان کی صاحبزادی جو ہے منیزہ صاحبہ وہ انعقاد کرواتی ہیں، ان کا جو فورم ہے آسما جہانگیر فورم وہ کرواتا ہے۔ انسانی حقوق کے لمبردار اور ایسے موضوعات جو عموماً معاشرے میں یا ٹی وی پہ ڈسکس نہیں ہوتے، چاہے وہ گھٹن پر مبنی ہوں، گمشدگیوں پر مبنی ہوں، اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ ایک سیشن تھا جس میں اسٹیج پر اختر جان مینگل صاحب، مجاہد بریلوی اور بلوچستان سے کچھ اور سیاستدان موجود تھے، رانا صاحب سینئر سیاستدان وہ بھی بلائے گئے تھے۔ اچھا، اس میں ایک اور سیشن میں حامد میر صاحب، عارفہ نور صاحبہ بھی مخاطب ہوئے۔ حامد میر صاحب نے تو بہت ہی اہم باتیں کی وہاں پہ، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ رانا صاحب وہاں مخاطب تھے آسما جہانگیر کانفرنس میں۔ تو یہ فیلٹیز ہوٹل میں ہو رہی ہے لاہور میں، ایک ہوٹل ہے جس کا نام فیلٹیز ہے۔ تو وہاں رانا صاحب کہہ رہے تھے جو لاپتہ لوگ ہوتے ہیں یا گمشدگیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی بے گناہ شخص کو لاپتہ کیا گیا ہو۔ یہ مدعا وہاں زیر بحث بلوچستان کا تھا، جبری گمشدگیوں کا تھا، دہشت گردی کا تھا۔ تو رانا صاحب نے جیسے ہی اپنا موقف پیش کرنے کی کوشش کی تو ہال میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون نے با آواز بلند کہا شٹ اپ، ایک بار نہیں 2 بار کہا شٹ اپ، اور بڑا آواز اتنی بلند تھی کہ جن لوگوں نے وہ کلپ دیکھا سوشل میڈیا پہ ان کو بھی محسوس ہو رہا ہے، اور جو وہاں موجود تھے ان کو تو بہت ہی لاؤڈ آواز خاتون کی محسوس ہوئی۔ یہ اطلاع ہے کہ نوجوان وکیل ہیں، مزید ڈیٹیل تو آبویسلی شیئر نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے واک آؤٹ بھی کیا سیشن کا، رانا صاحب کی جو گفتگو تھی اس کے خلاف واک آؤٹ بھی کیا گیا۔ رانا صاحب نے آگے سے جواب یہ دیا کہ جب اس خاتون نے یہ شٹ اپ کہا تو رانا صاحب نے کہا یہی وہ آپ کا رویہ ہے جس کی وجہ سے آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ دوسرے کی بات نہیں سنتے، اپنی بات سنانے کی ضد کرتے ہیں۔ یہ بات عارفہ نور صاحبہ ڈان کی سینئر صحافی، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ لوگوں نے واک آؤٹ کیا ہے، لوگ نکلے اس سیشن سے۔ اس کے بعد یہ گفتگو جاری رہی اور تالیاں بھی بجیں، یہ بھی میں نے دیکھا۔ اگر لوگوں نے واک آؤٹ کیا تو تالیاں بجیں، کیونکہ تالیاں اس بات پہ بجی تھیں کہ جب رانا صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں دیگر صوبوں کے لوگوں کو دہشت گرد اتار کے ان کی شناخت کرنے کے بعد مارتے ہیں، تو اہل پنجاب یا اہل سندھ تو نہیں کہتے کہ بلوچستان والوں کا بیڑا غرق ہو جائے، اور اس کے باوجود وہ نعرے نہیں لگاتے جو وہاں دہشت گرد لگاتے ہیں دیگر صوبوں کے بارے میں۔ تو اس پہ تالی بجی، اختر جان مینگل وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ بات یہ ہے کہ ٹالرنس لیول ہماری سوسائٹی میں، اور یہ بھی آسما جہانگیر کے نام پہ اگر کانفرنس ہو رہی ہے جو انسانی حقوق کے لمبردار تھیں، تو ٹالرنس لیول تو یہ نہیں ہے، پھر جچتا تو نہیں ہے۔ آپ اس کی دوسری تعویل یہ ہے کہ جی عوام بہت تنگ آئے پڑے ہیں حکمرانوں سے، لیکن یہ آسما جہانگیر کے نام پہ اگر کانفرنس ہو اور وہاں یہ رویے دیکھنے کو ملے تو یہ تو ان کے نام کے ساتھ یا ان کا جو جس لیے ساری زندگی انہوں نے جد و جہد کی اس کی شان نشان یہ نہیں ہے۔ حامد میر صاحب بڑی تفصیل سے بولے، کھل کے بولے، انہوں نے کہا جی کہ کاشف عباسی صاحب کو آفر کیا گیا ہے، لیکن کوئی نہیں بتائے گا کہ انہیں کیوں آفر کیا گیا ہے، غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے، یہ حامد میر صاحب نے جملے کہے وہاں پہ۔ انہوں نے کہا جی اسلام آباد دھماکے کی مثال دی
کہ یہ نشر نہیں ہوا، اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی، لیکن رات کو جب پرائم منسٹر کی تعزیتی اسٹیٹمنٹ آئی اس واقعے کے اوپر تو پھر لوگوں نے ہمیں گالیاں دیں کہ سارا دن تو میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا، بعد میں پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آپ چلا رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے جس کے اوپر میں 2 دنوں سے مسلسل بات کر چکا ہوں کہ اسلام آباد میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا دھماکے کا امام بارگاہ میں، اس کے اوپر میڈیا کی ٹریٹمنٹ کیا تھی، حکومتی پالیسیاں کیا تھیں، اس کے اوپر حامد میر صاحب بولے ہیں، سینسرشپ کے اوپر بولے ہیں، بتایا کہ وہ خود بھی آف رہے خان صاحب کے دور میں، ابھی کاشف واسی صاحب آف ہیں۔ یہیں سے مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے جو بلال غوری صاحب کا ہے، ان کو بھی روک لیا گیا کراچی میں۔ انہوں نے 3:32 پہ ایک ٹویٹ کر رکھا ہے کہ گزشتہ صاحب کراچی ایئرپورٹ پر کسی تکنیکی غلطی کی بنیاد پر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں کسی ادارے کا قصور نہیں، اب میں بالکل خیریت سے ہوں، پہلی دستیاب فلائٹ سے حسب ارادہ ڈھاکہ پہنچوں گا، اداروں کی نوازش، مجھے اپنے ملک اور قوم پر فخر ہے۔ بلال غوری صاحب ویلاگ بھی کرتے ہیں، بلال غوری صاحب ٹی وی شو بھی کرتے ہیں، بلال غوری صاحب جنگ میں مضمون بھی لکھتے ہیں، بلال غوری صاحب ماضی قریب میں بھی ہدف تنقید رہے، خان صاحب کے ناقد ہیں، کوئی بہت بڑے فین نہیں ہیں ان کے، اس کے باوجود ان کو کیوں روکا گیا؟ سندھ سرکار پہ ان کی تنقید کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب، عطا طاہر صاحب کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے انٹروین کیا اور وہ معاملہ فہمی ہو گئی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان کو جس طرح ہتھ کڑی لگائی گئی، جو ایکس پہ تصویر موجود ہے، کیا وہ کوئی مجرم تھے؟ کیا وہ کوئی کرمنل تھے؟ اور کیا جرم تھا جو انہیں 15-16 گھنٹے روکا گیا؟ اس کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ یہ بلال غوری صاحب کا میرا خیال ہے بڑا پن ہے کہ انہوں نے بات کو ٹال دیا اور کہا کہ جی تکنیکی غلطی تھی، اور انہوں نے اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ ادروائز پورا ٹویٹر بھرا پڑا تھا کہ بلال غوری صاحب کے ساتھ یہ کیا ہوا، اور یہ چاہے وہ حکومت کے حامی صحافی ہوں یا حکومت مخالف صحافی ہوں، سب یک زبان ہو کر بلال غوری صاحب کے معاملے کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے۔ میں نے احتیاطاً عرض کر دی ہے کہ ناقد تو وہ رہے ہیں، کرٹیکل چیزیں ڈسکس کرتے رہے ہیں سندھ سرکار کے حوالے سے، کچھ وفاقی محکموں کو بھی نشانہ بناتے رہے ہوں گے، سیاستدانوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں، بڑے اچھے تحقیقاتی صحافی ہیں، بہت عمدہ کالم لکھتے ہیں روزنامہ جنگ میں، سمے سے بالا تر ہے۔ حالانکہ کل ہی ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب بھی ڈھاکہ گئے ہیں اور وہ پہنچ چکے ہیں خیر و خیریت سے، وہ بھی الیکشن کور کرنے جا رہے ہیں، بنگلہ دیش میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو یہ بلال غوری صاحب بھی اس سلسلے میں جانا چاہ رہے تھے، تو یہ مجھے سمجھ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بارکیف میں آ جاتا ہوں ذرا دوسرا جو اہم مدعا ہے آپ کا 8 فروری کا۔ دیکھیے 8 فروری کے اوپر میں کچھ 2 چیزیں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ 8 فروری کی احتجاج کی کال کامیاب رہی یا نہیں رہی؟ پی ٹی اے کا حامی چاہتا ہے کہ میں کہوں بہت کامیاب رہی، پی ٹی اے کا مخالف چاہتا ہے کہ میں یا کوئی اور صحافی کہے کہ نہیں ناکام ہوئی ہے، تو جو آپ کی مرضی ہے آپ اسے سمجھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں گراؤنڈ سچویشن ہے کیا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں دیکھا کہ ہمارے وہ صحافی جو بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو ذرا ایکسٹینسولی کور کرتے ہیں، طارق متین صاحب، انہوں نے کراچی کے حوالے سے لکھا ہے کہ کراچی میں تقریباً یہ احتجاج ناکام ہے، اندرون سندھ میں البتہ یہ کامیابی کا تاثر اس کا رہا ہے۔ احمد فراد ہیں ایک شاعر، آپ کو یاد ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ احمد فراد صاحب سرگودا میں ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ جی 95% دکانیں وہاں کھلی ہیں۔ آگے آ جائیں محترمہ سمینہ پاشا صاحبہ، وہ لکھتی ہیں کہ پہلے دن کی نسبت اگلے 2 روز زیادہ پتنگیں بسنت کے موقع پر اڑی ہیں۔ ہڑتال جو ہے وہ کوئٹہ اور بلوچستان کے چند شہروں میں بہتر ہے، اندرون سندھ میں بہتر ہے، کے پی میں کامیاب ہے، پنجاب میں ملا جلا رجحان ہے۔ آگے جا کے میں نے دیکھا کہ شفیع جان صاحب بھی بولے کہ کمبل میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرنے تو بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن جو عملی طور پہ کام ہے وہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو ابھی شفیع جان کو آپ دیکھیں گے کہ ہدف تنقید بنایا جائے گا، بالخصوص باہر بیٹھے لوگوں کی جانب سے، بالخصوص باہر بیٹھے یوٹیوبرز کی جانب سے۔ اگلا ہدف سہیل آفریدی اور شفیع جان ہو سکتے نہیں، ہو چکے ہیں، یہ اطلاع دے رہا ہوں آپ کو۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک تو ہے یہ اتوار کو یوزلی بھی دکانیں مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، ایک ٹیکنیکل سی بات ہے۔ دوسری بات میں نے کہی کہ جہاں تک لاہور اور پنجاب کا امپیکٹ تھا تو یہاں 3-4 ایونٹ ملٹیپل ہو رہے ہیں، ایک ہی وقت میں ہو رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں کسی حد تک یا سندھ میں اندرون میں کسی حد تک، کے پی میں کسی حد تک واقعتاً لوگوں نے پی ٹی اے کی کال پر جو ان کے حامی حلقے ہیں وہاں پہ عمل کیا ہوگا۔ بحیثیت مجموعی اسلام آباد سے جو فوٹیجز آئیں، جو راولپنڈی سے فوٹیجز آئیں، وہاں پہ میٹرو سروس بند کی گئی ہے۔ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج رقم کرے، کیونکہ 8 فروری کو جو ان کے ساتھ ہوا، جو جس طرح سے ان کے مینڈیٹ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا سب کے سامنے ہے،
اور جس طرح سے لوگ 8 فروری کو نکلے تھے بغیر کسی نشان کے، بغیر کسی سیاسی جماعت کے، لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے تھے، بالخصوص لاہور میں بڑا ووٹ پڑا تھا انہیں، ہم نے خود وہ کور کیا تھا۔ تو احتجاج کرنا تو ان کا حق ہے، بالکل ہے، اور احتجاج سے اگر گھبراہٹ ہے حکومت کو تو یہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اگر تو پاکستان تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف مٹ چکی ہے، تو پھر احتجاج سے گھبرانے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے حکومت کو، دفعہ 144 لگانے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے، کہیں جی بسم اللہ کریں احتجاج، آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو جو گھبراہٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ اندر کھاتے انہیں معلوم ہے کہ جماعت ابھی کھڑی ہے۔ ہاں، اس جماعت کا، اپوزیشن اتحاد کا جو احتجاج کا پلان تھا وہ خاطر خواہ نہیں تھا، وہ مؤثر نہیں تھا، وہ اس حد تک کامیاب نہیں تھا جس کا امپیکٹ ملک گیر ہو۔ تو مجھے ملک گیر امپیکٹ اس کا اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہا، اس کے باوجود کہ کے پی سے جو فوٹیجز آئیں، جو ویژولز آئے مختلف علاقوں میں، وہاں لوگوں نے احتجاج کیا یا ہڑتال کی۔ پلان ان کا یہ تھا کہ یہ ریلیاں نکالیں گے اور پھر شام کو مشال بردار جو ریلی ہے وہ نکالی جائے گی، پشاور میں 1-2 ایونٹ ایسے ہو سکتے ہیں۔ تو ملک گیر امپیکٹ مجھے دیکھنے کو اس طرح سے نہیں ملا۔ وہ علیحدہ بات کہ جماعت تگڑی ہے، وہ علیحدہ بات کہ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کی ہم ساتھ کھڑے ہیں، بات کریں گے، لیکن مؤثر نہیں پلاننگ ہو سکی، کیونکہ کبھی ڈی چوک جانا تھا، کبھی اسلام آباد دھرنا دینا تھا، اٹک پل پہ آنا تھا، یا پنجاب سے لوگ نکلنے تھے، تو جو امپیکٹ فیکٹر ہے وہ نہیں آ سکا۔ اپنی اپنی جگہ جیسے جہاں احتجاج کیا وہ کر رہا ہے۔ ہاں، ایٹ دی اینڈ آف ڈے میں یہ کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ احتجاج بہت کامیاب تھا تو آپ کہہ لیں، اگر آپ نے کہنا ہے ناکام تھا تو آپ وہ کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ دیکھ، آئی سی سی کا ایک وفد آیا ہوا ہے پاکستان میں، خواجہ عمران ہے، یہ سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بی سی سی آئی براہ راست بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کے ذریعے بھی انگیج کر رہی ہے محسن نقوی اور پی سی بی کو۔ جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ہے اس کے سربراہ ہے میرے خیال نظر الاسلام، وہ بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ، آئی سی سی، محسن نقوی اور بی سی سی آئی کے ساتھ انڈائریکٹ رابطہ، یہ آج کی تاریخ میں جب میں مخاطب ہوں تو یہ ایک بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس میں متبادل پلان بنگلہ دیش کے لیے، پاکستان کی شرائط کو سنا جائے گا، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ پڑا ہوا ہے کہ جو ریونیو کا لاس ہونا ہے بی سی سی آئی کو، آئی سی سی کو، پاکستان اور بھارت کے میچ سے، وہ انبلیویبل ہے۔ ہزاروں کروڑوں روپوں میں یہ نقصان ہوگا، جو کہ سب سے بڑا ریونیو جنریٹ ہی انڈیا وہاں سے کرتا ہے، بی سی سی آئی سی سی آئی، پاکستان اور بھارت کے میچ سے۔ اس سلسلے میں ایک پاکستان کی جانب سے پیشکش یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اگر آپ ان کے میچز شری لنکا میں منتقل کر دیں، ری اسکیجول کر دیں، تو ہم میچ کھیل سکتے ہیں۔ فی الحال کل رات تک تو محسن نقوی نے کسی بھی ایسے رابطوں کی، ضابطوں کی یا بیک گراؤنڈ کہانی کی تردید کی تھی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ انگیجمنٹ بہرحال ایگزسٹ کر رہی ہے، اور انگیجمنٹ کا مقصد پاکستان کو رام کرنا ہے کہ پاکستان یہ میچ کھیلے، ہر حال میں کھیلے۔ ویسے اس کے امکانات بھی پیدا ہو چکے ہیں، پاکستان میچ کھیل سکتا ہے، بنگلہ دیش کے لیے کوئی نرمی کی گنجائش نکل رہی ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، کل کو آپ کو خبر کی تصدیق ہو جائے گی۔ انگلینڈ سے خبر ہے جی، وہاں پہ جو خاتون ہے شبانہ محمود، وہ پی ایم بن سکتی ہیں، کیونکہ جو کائر سٹارمر ہیں ان کے وزیر اعظم، وہ تو ریزائن کرنے والے ہیں۔ تو میں نے دیکھا شبانہ محمود صاحبہ لیبر کی، یہ پہلی مسلمان خاتون ہوں گی اور اس خطے سے ہوں گی جو پرائم منسٹر وہاں بنتی ہیں، لیکن میں نے جب باقاعدہ اس کو چیک کیا تو اینجلا رینر نامی خاتون جو ہیں وہ زیادہ ان کا چانس ہے، ان کا چانس ابھی کم ہے، لیکن انگلینڈ سے خبریں ملی جلی آ رہی ہیں کہ شبانہ محمود صاحبہ جو ہیں وہ اگلی پرائم منسٹر ہو سکتی ہیں۔ سانو کی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔